آج سی ایم کے پی کے جو ہیں وہ لاہور کی طرف بھی آئے تھے، لیٹ ہو گئے، ذرا لیٹ ہو گئے. وہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ رکاوٹیں تھیں. آپ مسکرا کیوں ہیں اس بات میں؟ رو نہیں، مسکرانے کی کیا بات ہے؟ گلیسری نہیں رو لیتا ہوں. نہیں، آپ مجھے بتائیں اس میں مسکرانے وہ پہنچ نہیں سکے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں راستے میں کنٹینرز تھے، آپ مسکرا رہے ہیں اس بات پہ. تو میں کیا کروں؟ رو ہوں گے کنٹینر، تو میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو موجود نہیں تھا نا. تو کسی سی ایم کا کسی دوسرے صوبے کے اندر آنا اور ادھر کنٹینر لگا دینا وہ ٹھیک ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کنٹینر کی صوبے کا نا، میں تو میری تو صوبائی حکومت ہے، میں تو بالکل ان لوگوں کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. جس قسم کے جلسے کرتے ہیں، جس قسم یہ لینگویج استعمال کرتے ہیں، جس طریقے سے یہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کہا تھا یہ لوگ تو فتنہ اور فساد کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں جلسہ آئینی حق نہیں ہے ایسے. آج آپ دیکھیں آج کیا کیا سی ہم نے جا کے گاڑی کے شیشے توڑ دیے. ہاں وہ یس اچھا کام کیا. ایبسولوٹلی ناٹ. تو سی ایم یہ کیسے دیکھیں ہماری مطلب ہم جب جاتے ہیں، ہم بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بھی صوبہ خبر خاص ہیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کی یہ تربیت ہوتی ہے، آپ لوگوں گھر میں یا سیاسی تربیت ہوتی ہے. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے محمود خان جزیری صاحب پہ کہ وہ بھی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، جو پشتونوں کے سب سے بڑے لیڈر اپنے آپ کو مانتے ہیں. کیا کریں وہ اسٹیج سے اتر جائیں؟ نہیں، میرے سے سوال تھا کیا انہیں وہاں پہ ہمارے گھروں میں کیا خواتین کے حوالے سے یہ تربیت دی جاتی ہے یا ہمیں یہ تربیت ہوتی ہے کہ آپ ایسے سلوک کریں خواتین کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ. تو اس کا تو ہمارے آپ جب لیڈر ہوتے ہیں تو آپ کو سکھایا جاتا ہے. ہماری بھی پارٹی لیڈرشپ ہے، غلط کام کرتے ہیں ہمیں ٹوکتے بھی ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو محمود خان جزیری کے لیے میرا بڑا احترام ہے. پشتونوں کے لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں. پشتوں میں تو بہت زیادہ روایات ہوتی ہیں، رواج ہوتے ہیں. کیا یہ وہ خاموش بیٹھے رہے تو ان کی مجرمانہ خاموشی بھی مجھے جو ہے بڑا افسوس ہوا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں سی ایم کے پی کو داخل ہونے ہی نہیں دینا چاہیے تھا، ان کو جلسہ الاؤ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ تو انہوں نے دے دیا نا. ابھی لیٹ پہنچے تو ان سے پوچھیں نا کیوں پہنچے. آپ کو لگتا ہے بائی ڈیزائن لیٹ پہنچے؟ راستے میں غائب تو نہیں ہو گئے تھے کہیں؟ آپ بتائیں. مجھے نہیں آپ کے تو بہت ذرائع ہوں گے. مجھے تو اس پہ تو انکوائری نہیں چاہیے. ہمارا سی ایم غائب تھا 6-7 گھنٹے کی، مطلب ہے کہ یہ تو بہت بڑی، وہ آپ اس دن کی بات کر رہے ہیں؟ میرے لیے بڑی تشویش کی بات ہے. وہ اسلام آباد جلسے کی بات کی، اسی کا میرے خیال میں کڑی ہے کہ آپ نے لیٹ پہنچنا ہے. جب جلسے کڑے کہاں تھے یہ؟ کہاں تھے آپ کے شہر میں؟ آپ بتائیں. میں تو پشاور میں تھا، میں تو بڑا پریشان تھا، میرے سی ایم صاحب غائب ہو گئے. نہیں لیکن سی ایم صاحب اگر اس دن غائب ہوئے اور آج کہہ رہے ہیں اسی کی کڑی آج بھی ہے، تو پھر سی ایم صاحب کدھر تھے؟ راستے میں تھے، گاڑی آہستہ جا رہی تھی. وہ سی این جی پہ گاڑی چلتی تھی، پیٹرول پہ نہیں چلتی تھی. جان بوجھ کے گاڑی سلو تھی آپ کہہ رہے ہیں؟ بالکل. وہ نہیں پہنچنا چاہتے تھے جلسہ؟ بالکل نہیں پہنچنا چاہتے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ بتائیں گے کسی دن آپ کو. تو اس کی وجہ سیاسی ہے یا کوئی اور ہے؟ چیزیں تو سب کچھ سیاسی ہوتی ہیں نا، لیکن سیاسی کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہوتی ہیں نا. سیاست کے ساتھ بہت سی چیزیں جڑی ہوتی ہیں. سو کیا وہ کسی کے کہنے پر لیٹ آئے یا وہ معذرت نہیں کرنا چاہتے تھے اس لیے وہ لیٹ آئے؟ نہیں، According to your claim. انہوں نے جلسے میں آنا ہی نہیں تھا. وہ جلسے میں آنا نہیں تھا کیوں؟ اگر مجھے پتا آ کر جلسہ ختم ہو گیا تھا، انہوں نے باہر خطاب کیا لوگوں سے. دیکھیں اگر مجھے پتا ہے کہ میں نے 3 بجے جگہ پہ پہنچنا ہے، 4 بجے پہنچنا ہے، 6 بجے پہنچنا تو میں اسی حساب سے باہر نکلوں گا نا. اور مجھے پتا ہے کہ جو تھوڑی سی 1 گھنٹہ 2 شاید رکاوٹوں کو بھی دور کرنا ہو تو میں اسی حساب سے نکلوں گا نا. کتنا ڈرائیو ہے پشاور سے لاہور؟ کتنی ڈرائیو ہے آپ کو پتا ہوگا؟ 5 گھنٹے کی، 5.5 6 چلو ڈال دیں. 6 گھنٹے کی ڈرائیو تو آپ اس حساب سے نکل جاتے ہیں. آپ 8 بجے نکل جاتے صبح. پھر یہاں دوبارہ وہ سوال آتا ہے رکاوٹیں بہت تھیں پی ٹی آئی کے مطابق. چلو آپ کے مطابق ہوں گے، مجھے نہیں پتا. میرے مطابق نہیں، پی ٹی آئی کے مطابق. وہ تو میں تو باقاعدہ خود جا کے نہیں دیکھا. وہ تو باقاعدہ کہیں گے، کیوں نہیں کہیں گے باقاعدہ. جب وہ نہیں پہنچے گے تو کیا بہانہ بنیں گے. اچھا چلیں لیٹس موو آن. مولانا صاحب، نہ آپ کی طرف نہ پی ٹی آئی کی طرف نمبر کیسے پورے کریں گے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی ہے. کہتے ہیں جے یو آئی سے مشاورت کامیاب نہیں ہوتی تو ہم نمبر پورے کرنے کی کوشش کریں گے. کیسے کوشش کریں گے؟ ہو جائیں گے. کیسے بتائیں گے آپ کو چند دنوں میں. نہیں کیسے ہوں گے؟ سیاسی طور پر دیکھیں نا، وہ 41 اور 39 تو پی ٹی آئی کے ہو گئے، چلے ایس آئی سی کے مان لیں، لیکن ان کے ہیں نا، آپ کے تو نہیں ہیں. نمبر کیسے پورے ہوں گے؟ انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے، تھوڑا صبر کریں. بتائیں ہمارے ہی ہوں گے، ہم کسی کی فلور کراسنگ بھی نہیں کریں گے اور پورے ہوں گے. تو آرٹیکل 63A کے اندر امینڈمنٹ کے بعد؟ نہیں ایسے کوئی مجھے نہیں پتا. دیکھیں ہماری امینڈمنٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک امینڈمنٹ دی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی. مولانا صاحب کی بھی شاید کچھ امینڈمنٹس ہیں، پی ایم ایل این کی بھی امینڈمنٹس ہیں، شاید کسی اور اتحادی جماعت کی بھی امینڈمنٹس ہوں. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہر امینڈمنٹ کو ڈسکس کیا جائے گا. اگر ہمیں کوئی امینڈمنٹ پی ایم ایل این کی یا پی ایم ایل این کو ہماری یا ہمیں کسی امینڈمنٹ کو مطلب ہے کہ ہم سپورٹ نہیں کرتے، ہمیں پسند نہیں ہے، تو اس کو ڈیلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی 2008 میں نہیں تھی اور ہم نے 18 امینڈمنٹ کروایا تھا. کتنے ہم نے اس میں میٹنگز کی تھی، 200+ میٹنگز ہوئی تھی. 355 گھنٹے میں ہر بار گنواتی ہوں اور اس بار اتنی جلدی 2 دن کے اندر ہو جائے. دیکھیں اس پہ آتا ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، کسی کو
کسی کو مانا جاتا ہے, کسی کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے, کوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس دن تک تو ڈسکشن کرنے کو تیار نہیں تھے نا, یہ تو مولانا صاحب کی وجہ سے ڈسکشن کرنی پڑ گئی, ادروائز تو اسی دن پاس کرنے کو تیار بیٹھی تھی نا پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی. نہیں, ہم نے کہا, ہمیں تو یہ کہا کہ ہم نے, ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم نے 18 امینڈمنٹ ہم نے کی تھی نا, کہ ہم نے ایسی پاس کری تھی. نہیں تو پھر آپ اور تیار کسی نے کیسے, اعتراض سوال کیا سب سے زیادہ یہ ہو تھا, رہا اور ہے. کسی نے بھی اعتراض کیا تھا, یونینیمسلی پاس ہوئے تھے. نہیں یونانیمسلی پاس ہوئی تھی, اگریڈ. تو یہ اس باری کیا ہوا میرے خیال میں ہوم ورک کی تھوڑی کمزوری تھی حکومت کی. تو حکومت کس کے بلبوتے پہ کھڑی ہے؟ حکومت اتحادی جماعتوں کے بلبوتے پہ کھڑی ہے. تو اتحادی جماعتیں ساتھ تھیں اسی لیے حکومت کو جلدی ہوگی نا. نہیں, اتحادی جماعتیں ساری دیکھیں نمبر گیمز, اتحادی ہم تو ہمارے ساتھ تو نمبر گیمز پورے نہیں ہو رہے تھے نا. مولانا صاحب آتے, باقی جماعتیں کدو آتی, تو پھر ہم نمبر گیمز پورے, نمبر گیمز تو پورے کرنے ہیں نا. تو جب تک نمبر گیمز پورے نہیں ہوں گے تو آپ ووٹ نہیں ڈلوا تو سکتے. ابھی بھی 214 ورسز 224 10 لوگ رہتے ہیں, یہ کدھر سے پورے کر رہے ہیں آپ, بس مجھے یہ گنوا دیں. اگلے ہفتے پروگرام کریں پھر بتائیں آپ کو. اگلے ہفتے تک ورکنگ ہو چکی ہوگی. ہم تو ڈیلی بیسس پہ شاید حکومت ورکنگ کر رہی ہوگی. مسودے تیار ہو گئے ویسے کولی صاحب, یہاں بھی پیپلز پارٹی کے بھی اور جے یو آئی کے بھی. پیپلز پارٹی تو بس کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پہ ہی کام کر رہی ہے. ہم سوری یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس میں. That's it. آپ کی ہمارا ریکوائرمنٹ تو مین یہ کیونکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا, اور یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ ہم دیکھیں آپ سارا دن جو ہے عدالتوں میں سیاستدان کھڑے ہوتے ہیں, کبھی ایک پیشی ہے, کبھی دوسری ہے, کبھی ٹریبیونل ہے, کبھی کیا ہے, کبھی کیا ہے. اور جن لوگوں کے کیسز ہیں, چاہے وہ زمینوں کے ہیں, چاہے قتل کے ہیں, چاہے جائیداد کے ہیں, چاہے جو چیز بھی ہیں, وہ بیچارے جب آتے ہیں کہتے ہیں آپ کی پیشی نہیں ہے, 6 مہینے بعد پھر پیشی مل جاتی ہے. 6 مہینے بعد کوئی نہ کوئی سیاسی پھر کھڑا ہوتا ہے کیس. تو اچھی بات ہے کہ لیکن اس کے سیجر رکھنے کا طریقہ کار, اس سے آپ اگریڈ ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب مشاورت کر کے رکھیں گے آگے؟ تو کس طرح مشاورت کریں؟ سیاسی طریقہ نہیں ہو جائے گا گورنمنٹ صاحب؟ سیاسی دیکھیں, ہم نے جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا, اس وقت میں کہا تھا لیڈر آف دی ہاؤس اور اپوزیشن کے دونوں کے مشترکہ کنسنسس سے ہم چیف الیکشن کمیشنر بھی لگائیں گے, ہم جو ہے وہ چیئرمین نیب بھی لگائیں گے, باقی چیزیں بھی کریں گے, ہم پی ایس سی بھی اپوزیشن کو دیں گے. جب ہم نے یہ کر دیا, بعد میں کہا کہ آپ لوگوں نے مکا کیا, کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کی باری آنی ہے, تو اس لیے آپ نے کر دیا تھا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اگر لیڈر آف دی اپوزیشن بھی آن بورڈ ہوگا تو آپ یہ نہیں بولیں کہ یار حکومت نے اپنا کوئی بندہ رکھ لیا, اور چیزیں ہم نے اسی پہ کی تھی. اب جب وہ ان کو کوئی چیز ضرورت ہے, پی ٹی آئی کو جو کوئی چیز ضرورت ہے, کہتے ہیں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں فلاں چیز لکھی ہوئی ہے, آپ کو وہ تو پسند نہیں ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کیوں ہے, لیکن اس کے شک آپ کو پسند ہے کہ یہ جو ہمارے فیور میں جو میٹھا میٹھا ہے وہ ہمیں دے دو, کڑوا کڑوا تو کر لو. تاریخ تو نہیں آپ دینے والے ہیں, لیکن یہ بتا دیں کہ کب تک امکان ہے آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے ہو جانے کا؟ میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں نا, میں ممبر ہوں, میں لیکن آپ فل اویئر میں نہیں, میں گورنر ہوں کے پی کا. جب ممبرز پورے ہوں گے, یہ تو آپ کب تک آپ کو پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ تو آپ کو دیکھیں جو حکومتی اتحاد ہے, حکومت کے ہمارے جو دوست ہیں جو اس کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں, ورکنگ کر رہے ہیں, ان کو پتا ہوگا, میں تو اس کا حصہ نہیں ہوں. پتا, لیکن آپ کو سارا کچھ ہے, اسی لیے آپ اگلے ہفتے کی بات کر رہے ہیں. میں کوشش کروں گا, اب کہتے ہیں کہ شاید میں بھی اگلے ہفتے میں کچھ ہو, شاید میں بھی اگلے ہفتے میں. چلیں, وی ایٹ لیسٹ ہیو اے ٹائم فریم. تھینک یو ویری مچ گورنر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ